یہ میری بات یاد رکھیں، آپ ادھر ہیں، آپ ادھر ہیں، یا آپ سب سے پیچھے کھڑے ہیں، یہ بات کوئی معنی نہیں رکھتی ہے۔ بس آپ جہاں ہیں آپ ادب کا مظاہرہ فرمائیں حضرت جی، ٹھیک ہے؟ آپ جہاں بھی ہیں، ٹھیک ہے جی، آپ جہاں بھی ہیں بس آپ ادب کا مظاہرہ فرمائیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ کسی نے کہا تھا کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا حضرت، ٹھیک ہے؟ یہ اس سے کچھ فرق نہیں پڑے گا، آپ میرے سر پہ بھی آ کے بیٹھ جائیں پھر بھی کچھ نہیں ہونا، لیکن آپ جہاں بھی بیٹھے ہیں آپ ادب سے بیٹھیں۔ میں آپ کو لکھ کے دینے کو تیار ہوں، آپ حضور نبی علیہ السلام کی محفل میں ہیں، آپ خالی نہیں جائیں گے۔ ہماری ادھر پنجابی میں کہتے ہیں وڈے گھر جاؤ تو شے بھی وڈی لبدی ہے، کوئی ہیں؟ آپ بھائی بڑے گھر آئے ہیں، آپ محبوب کی محفل، آپ نہیں خالی جائیں گے۔ یہ بالکل آپ اس بات کو چھوڑ دیں کہ آپ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ قریب بیٹھے ہیں، آپ درمیان میں بیٹھے ہیں، آپ سب سے اینڈ پہ بیٹھے ہیں، یہ کوئی معنی نہیں رکھتا حضرت۔ کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا حضرت۔ اور میں نے تقریباً حضرت جی دیکھا ہے جو زیادہ قریب رہنے والے ہوتے ہیں نا اکثر خالی ہوتے ہیں حضرت، یہ میرا مشاہدہ ہے حضرت، میں نے اکثر دیکھا ہے جو زیادہ قریب رہنے والے ہوتے ہیں نا وہ اکثر خالی رہ جاتے ہیں، کیونکہ وہ قریب رہ کے نا جس کو پنجابی میں کہتے ہیں چاکے بھی کھول جاتے ہیں حضرت، پھر وہ کہتے ہیں وہ ٹھیک ہی ہے حضرت۔ تو اکثر یہی ہوتا ہے جو وہ کھڑے ہوتے ہیں نا وہ لے جاتے ہیں سودا حضرت جی۔ اس لیے آپ اس بات کو بالکل دل پہ نہ لیں کہ آپ کہاں کھڑے ہیں۔ یہ میں آپ کو اور سادی بات، یہ تھوڑی دیر پہلے میرے خیال یہاں بھی بارش ہوئی ہے، جب بارش برستی ہے نا حضرت وہ یکساں برستی ہے، کوئی یہ نہیں ہے کہ کوئی امیر ہوگا تو اس کے گھر زیادہ برسے گی، کوئی غریب ہوگا تو اس کے گھر کم برسے گی، یکساں برستی ہے حضرت۔ بس اتنا آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے جو اپنا برتن ہے نا اس کو سیدھا رکھنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے جی؟ بارش کم ہو زیادہ ہو لیکن آپ نے برتن ہی پٹھا کر دیا تو پھر تو نہیں بھرے گا کبھی، بس اپنا برتن سیدھا رکھ کے بیٹھیں، انشاءاللہ خالی نہیں جائے گا جی کوئی بھی، یہاں آنے والا خالی نہیں جاتا۔ فارسی میں کہا گیا ہے این درگاہ ماں درگاہ نومیدی نیست حضرت، بس شرط یہ ہے کہ کسی کو بیٹھنا آتا ہو، بس اتنی شرط ہے کہ کسی کو بیٹھنا آتا ہو۔ اس لیے آپ اس بات کو بالکل حضرت جی بالکل چھوڑ دیں کہ آپ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، بس آپ جہاں بھی بیٹھے ہیں آپ ان کی محفل میں بیٹھے ہیں حضرت، یہ کوئی ایسا ایشو ہی نہیں ہے جی، آپ جہاں بھی بیٹھے ہیں آپ ان کی محفل میں بیٹھے ہیں، بس ادب، محبت، ذوق، شوق، طلب، یہ کچھ چیزیں جمع کر کے رکھیں، آپ کو خود ہی نہیں پتہ جاتے ہوئے آپ کو کیا کیا دے دیا جائے گا حضرت، یہ بہت بڑی بارگاہ ہے حضرت۔ میں بچوں کو اکثر سناتا ہوں حضرت جی، میرا بچپن تھا نا، ظاہر ہے جی پینٹ شرٹ ہم بھی پہنا کرتے تھے، یہ تو میٹرک کے بعد کرم ہوا، اللہ کا فضل ہو گیا حضرت جی۔ تو مجھے یاد ہے حضرت جی ہم وہ کھیل رہے ہوتے تھے نا تو کہیں سے وہ صدا لگنی، وہ جو ہماری پنجابی میں کہتے ہیں والو کڑیو ونڈی دی نیاز لے جاؤ، تو کیا کرنا حضرت جی، وہ گھر نہیں جانا، کیا کرنا اسی وقت وہ جو بھی نیاز بانٹ رہا ہوتا تھا اس کے سامنے اپنی پینٹ میں سے شرٹ کا کونا نکال کے نا تو آگے کر دینا۔ آپ کو پتہ ہے قمیض کا دامن بڑا ہوتا ہے، زیادہ کچھ آ جاتا ہے، تو شرٹ تو بڑی تھوڑی سی ہوتی ہے، تو وہ جو اماں نیاز بانٹ رہی ہوتی تھی اس نے کہنا پتر جا کروں جا کے نا تے کو پانڈا لے کے آ، میں کی پاواں تیری شرٹ وچ؟ تو میں نے کہا نا میں نے تو نہیں برتن لینے جانا، اس نے کہا کیوں؟ میں نے کہا آنے تک نیاز ہی ختم ہو جانی ہے، جو ڈالنا ہے اسی میں ڈال ہیں، تو اس نے پھر وہ کو تھوڑے سے چاول ڈالنے کو تھوڑے ویسے گر جانے حضرت جی ہیں، لیکن قربان جاؤں حضرت در مصطفیٰ وہ ہے در ہے کہ اگر تو چھوٹی جھولی لے کے جائے گا وہ بڑی جھولی بھی پاس سے دیں گے، بس پتر شرط یہ ہے، شرط یہ ہے کسی کو بیٹھنا آتا ہو، صرف خرابی یہ ہے کہ ہمیں بیٹھنا نہیں آ رہا، اس لیے ہم خالی ہیں حضرت، یہاں نہیں خالی جاتا۔ یہ حضرت شیخ ابو الخیر اقط علیہ الرحمہ بہت بڑے بزرگ ہوئے، فرماتے ہیں مجھے کرم ہوا، مجھے حضور نبی علیہ السلام نے بلایا حضرت جی، کہتے میں حاضر ہوا، سلام پیش کیا، کہتے ایک دن گزر گیا بھوکا، اللہ حضرت جی یہ بھی کوئی رنگ ہی ظاہر ہونا تھا ان پہ، باقی حضرت جی مدینہ پاک میں کوئی بھوکا رہے میری تو بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، میرا اپنا مشاہدہ ہے جی، جب پہلی بار بلایا نا انہوں نے کرم کیا، کچھ پاکستان سے احباب ساتھ گئے تھے، سارے پی ایچ ڈی اسکالر تھے، تو کچھ احباب وہاں سے جمع ہوئے، ہم مسجد نبوی شریف میں بیٹھے نا تو سارے احباب بیٹھے ہوئے تھے، میں تھوڑا سائڈ پہ بیٹھ کے قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا حضرت، کیونکہ میرے پیر و مرشد فرماتے ہیں جب وہاں جاؤ تو کوشش کرو زیادہ سے زیادہ وقت حضور کی بارگاہ میں گزارو حضرت، جب تھک جاؤ اعصاب شل ہو جائیں نیند غالب آئے تو پھر ہوٹل سونے کے لیے آ جاؤ، کیونکہ یہ موقع بار بار نہیں ملتا ہے۔ لیکن میں نے دیکھا حضرت جی نماز پڑھ کے لوگ ایویں نکل دینے جویں انہوں نے ہوٹل ویکھے پہلی بار ہے حضرت جی،
وہ بھائی حضور کے پاس آئے ہو، وہاں وقت گزارو. کیا تم نے کبھی بیڈ نہیں دیکھا؟ کیا کبھی تم پاکستان میں سوئے نہیں یا مدینہ پاک سونے آئے ہو؟ بھائی حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں وقت گزارو، کچھ نہ کچھ پڑھو وہاں بیٹھ کے. حضور نبی علیہ السلام کو قرآن سناؤ، نعت آتی ہے تو نعت سناؤ، جو آتا ہے حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرو. ایسے پاکستانی کرتے ہیں جیسے انہوں نے کبھی ہوٹل ہی نہیں دیکھا، جیسے یہ کبھی پاکستان میں سوئے ہی نہیں، یہ مدینہ آئے سونے ہیں حضرت. وہاں نہ جا کے سونا پتہ، وہاں تو حضور کے قدموں میں وقت گزارو حضرت، وہاں حضور کی خدمت میں حاضر رہو حضرت. وہ کہتے ہیں 1 دن بھی گزر گیا، 2 دن بھی گزر گئے، 3 دن بھی گزر گئے، 4 دن گزر گئے، 5واں دن میں بھوکا حضرت. اللہ حضرت بیٹھے، میں قرآن پڑھ رہا تھا حضرت، میرے جو احباب تھے وہ پیچھے بیٹھے کسی مسئلے میں آپس میں گفتگو کر رہے تھے. تو پہلے حضرت میرے کندھے پہ نا کسی کا ہاتھ، تو ساتھ ہی کان میں آواز السلام علیکم. میں نے پیچھے دیکھا حضرت. تو حضرت جی وہ عربی اردو بولنے کی کوشش بھی کرے نا تو اس کا لہجہ بتا دے گا کہ یہ عربی ہے. پٹھان بھی اردو بولنے کی کوشش کرے، بول تو شاید بولے گا لیکن اس کا لہجہ بتا دے گا کہ یہ اردو نہیں ہے. حضرت جی وضع قطع عربی لیکن نفیس اردو، جیسے پنجاب یونیورسٹی میں کوئی اردو کا پروفیسر ہو حضرت، بڑی نفیس اردو بول کے مجھے فرمانے لگے. یہ میرے آگے ایک برتن کر کے، حضرت یہ آپ کے لیے دال آئی ہے. میں نے دیکھا، بندہ پہلی بار دیکھا تھا، تو میں نے عرض کی میں حضرت آپ خطا پہ ہیں، دال میرے لیے نہیں آئی. تو مجھے مسکرا کے کہنے لگے حضرت ہمیں کبھی خطا نہیں لگی، دال آپ ہی کے لیے آئی ہے. اب وہاں بھائی کیا بحث تھی حضرت. میں نے ان کے ہاتھ سے برتن، اور برتن اتنا گرم، یہاں کافی احباب بیٹھے ہوں گے جی، وہ اتنا قریب بھی نہیں ہے ہوٹل، اچھا خاصا فاصلے بنتے ہیں حضرت جی. اور مسجد نبوی کا ماحول تو ویسے بڑا ٹھنڈا ہوتا ہے حضرت جی. ایسے دال گرم تھی جیسے ساتھ ہی کسی کمرے میں کو رکھی ہوئی ہے دیکھ، اس میں سے ڈال کے لایا. یہ میں نے دال سامنے رکھ لی. میں نے کہا کھانے کا وقت بھی تھا، ہم زور پڑ چکے تھے، تو میں نے کہا چلو جی اب تلاوت ختم کرتے ہیں، تو چل کے روٹی کھاتے ہیں جی. دال آئی ہے. میں حضرت قرآن پاک ریک میں رکھا، پیچھے جا کے احباب میں بیٹھا، دال کا برتن رکھا. میں نے کہا جی دال آ گئی ہے، اب بازار سے کوئی اور سالن لیتے ہیں ساتھ تو کھانا کھاتے ہیں. تو جو پیچھے احباب بیٹھے تھے نا، ان میں سے ایک حضرت کہتے ہیں دال آ بھی گئی ہے. میں نے کہا جی کیوں، کیا ہوا؟ کہتے میں بیٹھا سوچ رہا تھا چنگا یار مصباحی صاحب نہ لائے ہیں، جتھے جاؤ گوشت ہی لبدا ہے، آج کتے دوپہری دال لبے نا. وہ در محبوب ہے جی، وہ در محبوب ہے جی. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. امام فرماتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نہیں ہے. وہاں تو حضرت دل میں خیال آنے کی بات ہے جی، وہاں دل میں خیال آنے کی بات ہے جی. لیکن حضرت جی جاتے جاتے میں ہاتھ جوڑ کے اب اتنا آپ کو کہتا جاؤں گا، بس پتر وہاں جاؤ نا تو دالیاں حلوہ نہ مانگنا، جے دل کر پہ نا تو باہر جا کے تو پیسے دا کھا لئیو. اتنی بڑی بارگاہ سے دالیاں حلوہ نہ مانگنا حضرت، کچھ مانگنا حضرت. اور میں تو کہوں گا حضرت وہی مانگنا جو ہمارے امام نے مانگا تھا. کیا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے ہے چمکانے والے. زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے ہیں. کو مانگنا پتر، اگر وہاں دال پہ دل کر پڑا نا یا حلوے پہ دل کر پڑا تو پتر باہر سے لے کے کھا لینا پیسوں کا. اتنی بڑی بارگاہ ہے، کچھ مانگنا حضرت، کیونکہ منگتوں کو سلطان بنایا میرے کملی والے. کچھ مانگنا حضرت. حضرت شیخ ابو الخیر اقت کہتے ہیں میں حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں اور جا کے عرض کی محبوب آپ کا مہمان ہوں اور 5 دن کا بھوکا ہوں. کہتے بارگاہ مصطفیٰ میں عرضی پیش کر کے نا، کہتے میں حضور نبی علیہ السلام کے ممبر شریف کے پیچھے جا کے سو گیا. کہتے جب سو گیا نا یہ 2 آنکھیں بند ہوئی تو اندر کی کھل گئی. تو خواب میں بھی کیا دیکھتا ہوں کہ میں سویا ہوں، حقیقتاً بھی سویا ہوں، خواب میں بھی کیا دیکھتا ہوں کہ سویا ہوں. اور کہتے ہیں مجھے آ کے نا سوتے میں خواب سے مولا مشکل کشا نے جگایا. میں کہتا ہوں میاں کدی انہوں دا پرونا بن تینوں آ کے جگان گے بھی مولا مشکل کشا ہے. کبھی بن تو صحیح ان کا مہمان، تو بنتا ہی نہیں ہے. تو کدی اوتھے کدی اوتھے کدی اوتھے کدی اوتھے کدی اوتھے. اور اعلیٰ حضرت نے کہہ دیا، آپ نے فیصلہ کر دیا. فرماتے ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں یوں ہی در بدر خار پھرتے ہیں. دھکے ہی کھائیں گا میاں، کیونکہ میاں محمد بخش صاحب فرماتے ہیں مانگت کو علو منگن والا رہندا ہمیشہ خالی، او اس کی دینا دان محمد جیڑا آپ سوالی. کہتے مجھے مولا مشکل کشا نے جگایا. شیر خدا حیدر کرار اخی مصطفیٰ حضرت ہیں. آپ فرماتے ہیں مولا مشکل کشا فرمانے لگے اے ابو الخیر تو سویا ہوا ہے، دیکھ محبوب علیہ السلام بنفس نفیس تشریف لائیں.
حضرت ابو الخیر فرماتے میں حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو کیا دیکھتا ہوں، دائیں جانب جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں جی۔ وہ ایک کتا بھونکا تھا صدیق اکبر پہ، تو میں اس کتے کو کہتا ہوں میں تو بھونک، وہ قرآن چ بھی نال، وہ غاراں چ بھی نال، مزاراں چ بھی نال تے خواباں چ بھی نال ہے۔ تیرے بھونکنے سے کیا ہوتا ہے، تیرے بھونکنے سے کیا ہوتا ہے۔ اور یاد رکھو جی، اگر کوئی کتا بھونکے بھی تو صدیق اکبر تو اس جگہ ہے وہاں کسی کتے کا بھونکنا جاتا نہیں، وہاں جاتا ہے تو صرف درود جاتا ہے۔ کوئی کتا جتنا مرضی صدیق اکبر پہ بھونکے، صدیق اکبر کو نہیں سے فرق پڑے گا کوئی، ہیں جی۔ اس نے اپنا ہی منہ کالا کرنا ہے جی، اس نے اپنی کالک میں اور اضافہ کرنا ہے۔ صدیق اکبر جہاں حضور کی خدمت میں حاضر ہیں وہاں کسی کی گالیاں نہیں جاتی، وہاں کسی کا تبرہ نہیں جاتا حضرت، وہاں جاتا ہے تو کیا جاتا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ وہاں کسی کا تبرہ نہیں جاتا جی، وہاں کسی کالے منہ والے کی گالی نہیں جائے گی، وہاں جائے گا تو یہی جائے گا، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ہاں جی، وہ خوابوں میں بھی ساتھ ہیں، وہ مزار میں بھی ساتھ ہیں، وہ غار میں بھی ساتھ تھے، وہ سفر میں بھی ساتھ تھے، وہ تنہائی میں بھی ساتھ تھے، وہ قرآن میں بھی ساتھ ہی ہیں حضرت، کیونکہ وہ صدیق اکبر ہیں حضرت، وہ ابو بکر ہیں حضرت۔ اور میں آپ سے کہوں گا، آج میرا موضوع تو نہیں ہے، پھر صحیح انشاءاللہ کبھی اگر آپ نے پوچھنا ہو نا کہ ابو بکر کیا ہیں تو پھر مولا مشکل کشا سے پوچھ لینا ہے۔ ہاں جی، یہ کوئی ایسا نہیں مسئلہ حضرت، وہ ابو بکر ہیں حضرت جی، وہ ابو بکر ہیں، وہ یار غار ہیں، وہ یار مزار ہیں جی، ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں بھائی جانب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں، حضرت ابو الخیر رکھتے فرماتے ہیں میں نے خواب میں حضور نبی علیہ السلام کی مبارک پیشانی کو چوما جی، تو کہتے ہیں آگے سے حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا اے ابو الخیر تو 5 دن کا بھوکا ہے اور ہمارا مہمان ہے، یہ لے روٹی کھا۔ کہتے خواب میں محبوب علیہ السلام نے ایک روٹی عنایت فرمائی، کہتے روٹیاں تو پہلے بھی بڑی کھائی تھی، روٹیاں بعد میں بھی بڑی کھائیں، لیکن اس جیسی روٹی نہیں کھائی ہے۔ کہتے کیونکہ حضور کا حکم تھا کھا، کہتے اس لیے میں نے بارگاہ مصطفیٰ میں بیٹھ کے اس روٹی کو کھانا شروع کر دیا۔ اور فرماتے میں تھوڑی تھوڑی توڑ کے کھا رہا تھا، ساتھ روح مصطفیٰ کی زیارت کر رہا تھا۔ کہتے مجھے یاد ہے میں نے آدھی روٹی کھائی، میں نے آدھی روٹی کھائی، آدھی ابھی میں نے کھانی تھی اور میں کھانا بھی چاہتا تھا، وہ آدھی ابھی میرے ہاتھ میں تھی۔ تو کہتے کیا ہوا، آنکھ کھل گئی، سپنے دے وچ ملیا ماہی تے گل وچ پالیاں باواں، دردی ماری آنکھ نہ کھولاں کتے پھر بچھڑ نہ جاواں۔ لیکن حضرت جی آنکھ تو کھولنی پڑتی ہے نا جی، اللہ یا رسول اللہ یا آپ فرماتے ہیں آنکھ کھل گئی، آنکھ کھل گئی، آدھی ابھی کھانی تھی، کھانا چاہتا بھی تھا، لیکن کہتے ہیں قربان جاؤں آنکھ تو کھل گئی لیکن دیکھتا کیا ہوں آدھی روٹی پھر بھی ہاتھ ہی میں ہے۔ فرماتے ہیں آنکھ تو کھل گئی لیکن وہ آدھی روٹی پھر بھی ہاتھ میں ہے۔ اور فرماتے ہیں صرف یہ نہیں کہ وہ آدھی ہاتھ میں تھی، کہتے جو آدھی اپنی بارگاہ میں بٹھا کے کھلائی تھی اس کا ذائقہ بھی منہ میں تھا۔ ہاں جی، بس بات اتنی ہے جی، ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں، پتر ڈھونڈو بڑا کچھ کھو گیا ہمارا۔ یہ ایک اس طرح حضرت مولا عبد الرحمن جامی نبی اس کو لکھا گیا، مولا مشکل کشا کے حوالے سے فرماتے مولا مشکل کشا فرماتے ہیں ایک رات خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ مسجد نبوی شریف میں اذان ہو رہی ہے، اذان فجر۔ کہتے ہیں میں نماز پڑھنے کے لیے گیا تو کیا دیکھتا ہوں مصلی امامت پہ محبوب علیہ السلام بنفس نفیس جلوہ گا رہے ہیں۔ کہتے میں بیٹھ گیا، اقامت کہی گئی، جماعت ہوئی، محبوب علیہ السلام نے خواب میں فجر کی امامت فرمائی، ٹھیک ہے۔ کہتے آپ نے 2 سورتیں پڑھی، نماز ختم ہوئی، محبوب پھر روح انور صحابہ کی جانب کیے جلوہ گر تھے، سارے صحابہ روح انور کی زیارت کر رہے تھے۔ کہتے ایک صحابی کھجوروں کی ٹوکری لے کے آ گئے، کہتے ہیں محبوب علیہ السلام نے سب کو ایک ایک کھجور دی۔ مولا مشکل کشا فرماتے میں نے خواب ہی میں کھجور کھا بھی لی، فرماتے بس کھجور کھانی تھی، کھجور ختم ہوئی، آنکھ کھل گئی۔ فرماتے آنکھ تو کھل گئی لیکن منہ پھر بھی میٹھا تھا۔ فرماتے جب آنکھ کھلی نا تو کیا دیکھتا ہوں کہ حقیقتاً مسجد نبوی شریف میں اذان فجر ہو رہی ہے۔ کہتے حضور نبی علیہ السلام پردہ فرما چکے تھے، صدیق اکبر کا وصال ہو چکا تھا۔ کہتے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارک تھا، ٹھیک ہے۔ جب یہ خواب آیا
کہتے ہیں آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہوں، واقعتاً مسجد نبوی شریف میں اذان فجر ہو رہی ہے۔ کہتے میں فجر کی ادائیگی کے لیے مسجد پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ جیسے خواب میں حضور نبی علیہ السلام بیٹھے تھے نا، حقیقت میں حضرت عمر فاروق بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہتے میں نے کہا اتفاق ہو سکتا ہے۔ کہتے ہیں اقامت کہی گئی، حضرت عمر فاروق نے امامت فرمائی۔ کہتے آپ نے بھی فجر کی امامت فرماتے ہوئے وہی 2 صورتیں پڑھی جو خواب میں نبی علیہ السلام نے پڑھی تھی۔ کہتے میں نے کہا یہ بھی اتفاق ہو سکتا ہے۔ کہتے ہیں نماز ختم کر کے حضرت عمر فاروق بھی اسی طرح بیٹھے جیسے خواب میں محبوب علیہ السلام بیٹھے تھے۔ اب فرماتے میں نے کہا یہ بھی اتفاق ہو سکتا ہے۔ کہتے ہیں نماز ختم ہوئی، ایک صحابی کھجوروں کی ٹوکری لے کے آ گئے۔ کہتے میں نے کہا یہ بھی اتفاق ہو سکتا ہے۔ کہتے حضرت عمر فاروق نے سب کو ایک ایک کھجور دی۔ کہتے میں نے کہا یہ بھی اتفاق ہو سکتا ہے۔ اب فرماتے میں نے کھجور کھا لی۔ کہتے جب کھجور کھا لی نا تو دل میں خیال آیا بھائی خواب میں تو محبوب علیہ السلام تھے، ادب کی وجہ سے دوسری کھجور نہیں لے سکا، یا تو میرے بھائی حضرت سیدنا عمر فاروق ہیں تو ایک اور کھجور لے لیتا ہوں۔ تو کہتے میں نے کہا بھائی عمر ایک اور کھجور دو۔ تو کہتے آگے سے حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں علی یہ خواب چ نبی علیہ السلام نے دیتی ہی تو میں بھی دے دینا۔ اگر خواب میں نبی علیہ السلام نے دی تھی تو میں بھی دے دیتا ہوں۔ حضرت مولا مشکل کشا فرماتے میں نے اپنے بھائی عمر سے پوچھا عمر یہ کیا رنگ ہے؟ تو کہتے آگے سے حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں علی علم شہر کا دروازہ تو آپ ہیں اور پورا آپ مجھ سے رہے ہیں۔ اب اس سے میں آگے نہیں جاؤں گا، صرف صوفیہ نے کہا اصل میں ہوا اس طرح، رات تو وہ ایک ہی تھی، رات تو وہ ایک ہی تھی، لیکن اسے ایک رات میں پتہ نہیں محبوب نے کتنے دیوانوں کی پیاس ہو جائی تھی۔ لیکن پتر آج ہماری یہ راتیں کھو گئی ہیں، آج ہماری یہ راتیں کھو گئی ہیں، ان کو تلاش کرو، ان کو ڈھونڈو کہیں سے۔ آج یہ ہماری راتیں فیس بک کی نظر ہو گئی ہیں، آج یہ ہماری راتیں یوٹیوب کی نظر ہو گئی ہیں، آج یہ ہماری راتیں بری دوستیوں کی نظر ہو گئی ہیں۔ ان کو تلاش کرو یار، ان کو تلاش کرو، بڑی قیمتی راتیں ہیں، ہماری راتیں کھو گئی ہیں۔ آج بھی سب کچھ ہو سکتا ہے جی، کو آئے تو صحیح ہے۔ اب کسی کو شوق ہی نہیں دیکھنے کا، کوئی کہندا ہے میں کینیڈا لے جاؤ تو کوئی کہندا ہے میں یو کے جانا ہے، کوئی کہندا ہے میں امریکہ لے جاؤ تو کوئی کہندا ہے میں آسٹریلیا جانا ہے۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ ہوتا ہے جی، کیوں نہیں ہوتا؟ یہ لکھا ہے کوئی بزرگ تھے تو ان کو لٹک لگ گئی یار کو دیکھنے کی، اور ہوتا حضرت جی تب بھی ہے جب لٹک لگتی ہے، جتنی دیر لٹک نہیں لگتی اتنی دیر کچھ نہیں ہوتا حضرت۔ لکھا ہے حضرت 40 سال نہیں سوئے حضرت، 40 سال نہیں سوئے حضرت، صرف اس لیے کہ محبوب دیکھنا ہے حضرت۔ وہ لکھا ہے ایک دن بیٹھے بیٹھے نا ایویں آنکھ لگ گئی، بس آنکھ لگنی تھی حضرت، ادھر جاؤ آنکھ محبوب سے لگ گئی حضرت۔ اسی لیے قرآن میں کہا گیا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، بہیں چنگیاں دے کول، بہیں چنگیاں دے کول، صادقین دے کول بہیں۔ وہ آنکھ کھلی تو حضرت غلط قیاس کر گئے، انہوں نے کہا لے بھائی میں بھی 40 سال جاگتا رہے، اگر پہلے پتہ ہوتا سونے سے محبوب ملتا ہے تو میں روز سوتا اور روز محبوب دیکھتا۔ پھر کیا تھا، بس بغل میں بسترا، فرض پڑھنے نماز پڑھنی تو بسترا پا کے پھر سو جانا، یار لبے گا حضرت۔ پھر وہ کچھ دن گزرے تو غیب سے آواز آئی، وہ بندیا وہ پہلے سونا ہی نہیں سا ہوں تو اٹھتا ہی نہیں ہے، ایک ہی ہویا۔ عرض کیتی مالک میں بھی 40 سال جاگ چھڑیا، مینوں جے پہلے پتہ ہوندا ستیاں محبوب لبدا ہے تو میں روز سو کے محبوب ویکھدا، میں تو تاں ستا رہنا ہوں پھر محبوب ملے گا۔ آواز آئی بندیا تینوں کنے کہا ستیاں محبوب لبدے نے؟ عرض کیتی مالک پھر کیویں لبدے نے؟ آگے سے آواز آئی ہو بندیا محبوب کا مل جانا 40 سال جاگنے کا پھل ہے، پھر 40 سال جاگ اور پھر دیکھ لے۔ لیکن اب کون دیکھے، کون دیکھے، کون دیکھے جی؟ کسی کو شوق ہی نہیں جی دیکھنے کا۔ جو وقت ہے ہم تو اس وقت حضرت جی نہیں پتا، ڈھونڈو بڑا کچھ کھو گیا۔ ہم تو مائل بکرم، ہم تو مائل بکرم، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں۔ یہ آپ تو سارے حضرت انسان بیٹھے ہیں نا جی، آپ تو سارے وہ بیٹھے ہیں جن کے لیے محبوب غاروں میں سر انور نکیلے پتھروں پہ رکھ کے روتے رہے ہیں جی۔ قرآن آیا وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، قرآن آیا جی، اللہ حضرت نے لکھا، فرماتے ہیں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، ذکر اس کا اپنی عادت کیجیے حضرت جی۔ آپ سارے حضرت انسان بیٹھے ہو،
آپ سارے ان کے امتی بیٹھے ہو حضرت جی، میں آپ کو بہت نیچے لے کے جانے لگا ہوں. بلی کیا ہوتی ہے جی؟ بلی. لیکن دیکھو کیسے کریم محبوب ہے. یہ سائی وال جامعہ فریدیہ مولانا منظور احمد شاہ صاحب حضرت، جنہوں نے مدینہ الرسول تصنیف فرمائی ہے، جلوہ جانہ لکھی ہے حضرت جی، بڑی با کمال شخصیت تھی حضرت، بہت کمال. روز نہیں مائیں ایسے پیدا کرتی ہیں حضرت. اللہ اللہ کا شکر ہے اس حوالے سے ہمارا آپ کا فیصل آباد بھی بڑا زرخیز ہے. ہاں جی الحمدللہ اللہ نے فیصل آباد کو بھی بڑے بڑے ہیرے دیے ہیں حضرت، بڑے بڑے نام دیے ہیں اللہ نے. فیصل آباد زرخیز ہے جی آپ کا فیصل آباد. ہیں جی بڑا بڑا زرخیز ہے آپ کا فیصل آباد بھی ہے. مولانا سردار احمد صاحب بھی ہیں جی، مائیں روز پیدا کرتی ہیں جی. روز نہیں مائیں ایسے پیدا کرتی جی. بڑے بڑے نام مفتی امین صاحب ہیں. اب میں ذرا گریز کروں گا جو کو رہ گیا تو کسی کی دل آزاری نہ ہو جائے. بڑے نام دیے اللہ نے فیصل آباد کو، بڑا زرخیز ہے اس حوالے سے آپ کا فیصل آباد ہے. سلوٹ ہے جی فیصل آباد کو الحمدللہ. وہ آپ نے مدینہ الرسول لکھی حضرت، اس میں حضرت لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ آپ کے کو مرید تھے ان کے حوالے، حاجی اسماعیل آپ نے نام لکھا ہے. کہتے ہیں انہوں نے بات سنائی، کہتے ہیں حج کے ایام تھے، حج کر لیا، حاجی او شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو. بھائی مدینہ دیکھنے کے لیے آنکھ بھی تو ہونی چاہیے نا کسی کے پاس. ایویں تو نہیں اعلیٰ حضرت نے کہا تھا ارے سر کا موقع ہے او جانے والے. ہاں جی مدینہ دیکھنے کے لیے بھی تو کسی کے پاس آنکھ ہونا. یہ اسی کتاب میں منظور احمد شاہ صاحب لکھتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کیونکہ آپ نے بڑا وقت مدینہ پاک گزارا تھا اور ایسے عاشق تھے مدینہ کے، آپ کو لفظوں کے حوالے سے بڑے لوگ مل جائیں گے عاشق مدینہ، لیکن آپ واقعتاً عاشق مدینہ تھے. آپ فرماتے ہیں پاکستان واپسی تھی، دل بڑا پریشان تھا. منظور احمد پاکستان جا کے کیویں مدینہ پاک تو بغیر دل لگے گا. کہتے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی. کہتے ہوا کیا؟ کہتے میں نے بازار سے ایک ٹیپ ریکارڈر خریدا، اس میں کیسٹ ڈالی، ریکارڈنگ کا بٹن آن کیا اور کہتے میں مدینہ پاک کی گلیوں میں نہ چلنے لگ پڑا تاکہ مدینہ پاک کے لوگوں کی آوازیں ریکارڈ کروں. اگر مدینہ کی یاد آئے گی نا تو آواز سن لوں گا. کہتے ہیں جس درخت پہ کچھ چڑیاں بول رہی تھیں میں پاس جا کے کھڑا ہو گیا. ہیں جی آواز ریکارڈ کر لوں، جب پاکستان جا کے مدینہ یاد آئے گا تو مدینہ پاک کی چڑیوں کی آواز سن لوں گا. کہتے میں گزرتے گزرتے نا آگے گراؤنڈ آیا جس میں کچھ بچے فٹ بال کھیل رہے تھے. یہ ہو نہیں سکتا جی بچے فٹ بال کھیلیں تو آواز بلند نہ ہو، آوازیں بلند تھی. آپ فرماتے میں ایک پتھر پہ بیٹھ گیا، ہاتھ میں ٹیپ ریکارڈر تھا جو آواز آن تھا، بچے بول رہے تھے ایک دوسرے کے ساتھ آوازیں ریکارڈ، اور کہتے ساتھ میری آنکھوں سے نا آنسو جاری تھے. کہتے ان بچوں نے ایک دو بار مجھے دیکھا، اگنور کیا، پھر جب میں تسلسل سے رو رہا تھا تو وہ بچے آ گئے اور آ کے کہتے ہیں یا شیخ انت مجنون، بابا جی تو ہی کہتے دیوانے تھے نہیں ہیں. ایویں پہ روئی آنڈے تھے. کہتے میں نے ان سے کہا بچوں تمہیں میری دیوانگی کی سمجھ نہیں آئے گی. بھائی شہر محبوب کے بچے تھے. کہتے میں نے ان سے پیار کر کے ان کو دعوت دی میرے پاکستان چلو. کہتے وہ بچے مجھے آگے سے کہتے ہیں شیخ کیا ہے آپ کے پاکستان میں؟ کہتے میں نے کہا وہاں بہت بہت بڑے دریا ہیں، وہاں بہت بہت بڑے باغ ہیں. عرب بڑا پسند کرتے ہیں نا، ظاہر ہے وہاں ان چیزوں کی ذرا کمی ہے. وہاں بڑے بڑے سرسبز و شاداب پہاڑ ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو پاکستان والے ہیں نا وہ مدینہ والوں سے بڑا پیار کرتے ہیں. فرماتے ہیں وہ بچہ مجھے آگے سے کہتا ہے اے شیخ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاکستان میں بڑے دریا ہیں، آپ کے پاکستان میں نخلستان ہے، آپ کے پاکستان میں بڑے سرسبز و شاداب پہاڑ ہیں، تو یہ بتائیں آپ کے پاکستان میں جنت البقیع ہے؟ آپ کے پاکستان میں احد شریف ہے؟ آپ کے پاکستان میں گنبد خضرا ہے؟ آپ کے پاکستان میں اللہ کے محبوب کا مزار ہے؟ آپ کے پاکستان میں مزار صدیق اکبر ہے؟ آپ کے پاکستان میں مزار عمر فاروق ہے؟ آپ کے پاکستان میں مزار امیر حمزہ ہے؟ کہتے میں رو پڑا اور میں نے کہا پتر تو پاکستان کی بات کرتا ہے، یہ نعمت تو مدینہ کے علاوہ پوری کائنات کو میسر نہیں ہے. ایسی شخصیت تھی. بڑی خوبصورت کتاب ہے مدینہ الرسول حضرت، اس میں حضرت مدینہ کے حوالے سے لکھتے ہیں. آپ فرماتے ہیں مدینہ پاک جاتے ہوئے نا مسجد نبوی میں، آپ فرماتے ہیں اکثر مجھے ایک دیوانی عورت ملتی تھی جس کو میں ایویں سمجھ کے گزر جایا کرتا تھا. اور پتر یاد رکھیو کسی نے ایویں نہ سمجھیو، بدل کر بھیس فقیروں کا غالب تماشا یا اہل کرم دیکھتے ہیں. تمہیں کیا پتا یہاں کیا کیا گھوم رہا ہے حضرت. کبھی کسی کو ایویں نہ سمجھنا، اور اگر تو اپنے آپ کو ایویں سمجھ رہے تو پھر اس سے تو چنگی بات ہی کوئی نہیں ہے.
اگر تو اپنے آپ کو ایویں سمجھ لینا اس سے تو اچھی بات ہی کوئی نہیں ہے حضرت جی. اور میں بچوں سے کہا کرتا ہوں, مجھے بھائی بڑا گلہ ہے آپ کے ساتھ حضرت جی, یہ ہمارے بزرگوں کے کلام صرف اس لیے نہیں کہ آپ ان کے سٹیٹس لگاؤ حضرت, نہیں بلکہ ان کو اپنا سٹیٹس بناؤ حضرت جی. بھلے شاہ صاحب نے کمال بات کی حضرت جی, آپ فرماتے ہیں پھلاں دا تو عطر بنا, عطر دا پھر تو کٹ دریا, دریا وچ پھر تو ڈبکیاں لا, پھر بھی تیری بو نہیں جانی پہلوں اپنی میں مکا. اور حضرت جی ایسی نامراد بیماری ہے. پھر کسی صوفی نے کہا تھا, وہ کہتے ہیں جس کو میں کی ہوا لگی, جس کو میں کی ہوا لگی, اسے نہ پھر دوا لگی نہ دعا لگی. ہو گیا کم تو حضرت جی. بلکہ ہے کیا, یہاں ہونا نہ ہونا ہے, یہاں ہونا نہ ہونا ہے, نہ ہونا عین ہونا ہے, جسے ہونا ہو کچھ خاکے درے جانا نہ ہو جائے. پتر جنہ لفٹ دے جاؤ گے انہ کرم ہے, جنہ اکڑو گے انہ دور. کیونکہ حضور وارث شاہ صاحب نے لکھا تھا, آپ فرماتے ہیں چوڑیاں والیاں ناز وخاون. اسی ناز وخانے ہیں جی, اتنے نہیں جی ناز چل دے کوئی. چوڑیاں والیاں ناز وخاون تے دور نکالیاں جاون, چکڑ پریاں ایز وہاون تے قرب حضور پاون ہے. اتنے. اور اب تو حضرت جی میں اصل میں ایشو بڑا ہے نا کیمرے کا بھی. آج کل وہ کمرے والی سرکار بھی وارد ہوئی ہے, اس کا کام ہی بس بیٹھ کے کیڑے نکالنا ہے حضرت جی, اور اس کو بیچارے کو آتا بھی کچھ نہیں ہے, بس کیڑے نکالے گا بیٹھ کے. تو مر جانا کیڑے کٹ کٹ کے ہیں, کیڑے والی سرکار تو مر جانا کیڑے کٹ کٹ کے. اللہ کا فضل ہے رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. تو مر جانا ہے, تیرے جیسے کئی مر گئے, تیرے جیسے کئی مر گئے. زہے حضرت نے پڑھا بھی ہے, زہے عزت و اطلاع محمد کیا ہے عرش حق زیر پائے محمد. تو سڑ, تو مر, تو اپنے کمرے میں مر جانا بہ گئے کیڑے کٹ کٹ کے, رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی. ہاں جی, کام دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. ہاں جی, تو مر جانا اپنے کمرے چی بیٹھے ہیں کیڑے کٹ کٹ کے, لیکن دیکھ ان کی شان ورفعنا لک ذکرک. مر جانا جس نے کیڑے نکالنے. اور یہ کو پہلا نہیں آیا, ایسے بڑے آئے ہیں اس سے پہلے بھی جو کیڑے نکال کے چلے گئے. لیکن قربان جاؤں آج بھی انہی کی قبریں زندہ ہیں جنہوں نے حضور کے گیت گائے ہیں. ہاں جی, کیڑے والے کسے نو نہیں جاندا کوئی. ہاں جی, آج بھی بچے سے پوچھ لو داتا صاحب کتنے رہندے ہیں, آج بھی بچے سے پوچھ لو بابا فرید کتنے رہندے ہیں, آج بھی بچے سے پوچھ لو خواجہ غریب نواز کہاں رہتی ہیں, آج بھی بچے سے پوچھ لو حضرت سلطان الہند حضرت خواجہ غریب نواز کہاں رہتے ہیں. کئی کیڑے نکالنے والے آئے مر گئے حضرت جی, پوچھتا کوئی نہیں. ان کی قبروں پہ لد پھینکنے والا بھی کوئی نہیں ہے. ہاں جی میاں جی, پھول بھی انہی کی قبروں پہ چڑھتے ہیں جنہوں نے حضور کی غلامی کے گن گائے ہیں. نہیں چڑھاتا کوئی بھی نہ کسی کے پاس. ہاں جی, ہاں دیوان اس نے مر جانا جی اپنے کمرے میں بیٹھے بیٹھے, کچھ بھی نہیں ہونا الحمدللہ. اللہ کے فضل و کرم سے. واہ سانو من کا لم ترکت تو آئی واجمل من کا لم تجد. صحابہ فیصلے کر گئے ہوئے ہیں حضرت, اس نے مر جانا ہے حضرت جی. اس سے زیادہ اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا جی, یہ اسی طرح ہی رہنا ہے جی انشاءاللہ بفضل ہی تعالی. کہیں اس لیے کوئی نہیں حضرت جی, بھائی ان کا بھی اس کا کام ہی نہیں حضرت جی. باقی وہ اللہ کے پیارے ہیں, وہ اللہ کے لاڈلے ہیں, وہ اللہ کے محبوب ہیں. اب دیکھو نا جی, قرآن کہہ رہا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے, ہذا عطاؤنا, میری عطا ہے, تجھے کیا تکلیف ہے. اس لیے یہ بالکل نہ آپ اس کی ٹینشن لیں ہیں. لیکن یہ ہے کہ بس ہماری عوام تھوڑی سی سادہ لو. میں کل بھی ایک بچہ جو ہے نا پرسوں مجھ سے میں یار گل سن, میں تیرے نہ بحث نہیں کروں گا کوئی, نہ بحث میری عادت ہے, نہ میرے کو بحث ہوں ہے. تو کس بندے کی وکالت کر رہا ہے, کیا اس کا علم, کیا اس کا معاملہ ہے. اور جس میں اتنی ہمت آ گئی, جس میں اتنی جرت آ گئی, نقل کفر نہ بادشاہ جی, جو حضور نبی علیہ السلام کے لیے چھوکرے کا لفظ بولے ہیں, تو اس کی وکالت کر رہا ہے, تو مجھے اس کی باتیں سنا رہا ہے. میں تھوکتا بھی نہیں اس کی بات پہ, جس میں اتنی جسارت, جس میں اتنی ہمت جی. اس لیے پتر باتیں, اللہ بڑا کریم ہے, اللہ اپنے محبوب کی امت کو امتحان میں نہیں ڈالتا.
اللہ منہ سے ایسی باتیں نکلواتا رہتا ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ کھوتا ہی ہے پتہ چل جائے. یہ اتنی جرت, اتنی جسارت, مجھے کوئی ایک مسئلہ نہیں ہے, بڑے مسئلے ہیں ایسے حضرت. بس اللہ سلامت رکھے, اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ رکھے. اور حضرت جی جو باتیں غلط ہیں ہم ان کو غلط مانتے ہیں جی, ہم مانتے ہی نہیں کوئی بھی. اور جو اس وقت ہو رہا ہے میں بالکل نہیں جی ایسا کچھ بھی, بالکل جی. اور میں آپ سب سے گزارش کروں گا پتر, جب مزار پہ جاؤ کوئی ایسی حرکت نہ کرو کسی کو بات کا موقع ملے, کوئی ایسی حرکت نہ کرو جس کی شریعت اجازت نہیں دے رہی. بس وہاں جاؤ دعا کرو. کوئی ایسی حرکت نہ کرو جس کی وجہ سے مسل کے اہل سنت پہ انگلی اٹھے حضرت. اور ہمارے بزرگوں نے اس کی اجازت دی بھی نہیں ہے حضرت, جو ہم کر رہے ہیں مزاروں پہ جا کے بالکل نہیں حضرت. نہ ان کو داغ لگاؤ, نہ ایسی حرکتیں کرو کہ حرکتیں ہم کریں انگلیاں ان پہ اٹھیں. میں نے اس دن بچے کو کہا, میں نے کہا یار تو مجھے دیکھ کے داتا صاحب کا فیصلہ نہ کر, اگر تو نے دیکھنا داتا صاحب کیا ہیں تو پھر کشف الماجوب پڑھ تو تجھے پتہ چلے وہ لوگ کیا تھے حضرت. اس لیے اب تو بڑا کرم ہے. پہلے جو پیری مریدی تھی حضرت جی, پیر صاحب مرید کی میں کیا پد نکال دیا کرتے تھے حضرت. اب تو یہ جو بزرگ ہیں بڑے لجپال ہیں, ہاتھ پکڑ لیتے ہیں ہمارے. ہاں جی, میرے بزرگ فرماتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں کا کوئی بندہ مرید ہونے آ گیا تھا, ذرا چودھری آدمی آگے عرض کرتا ہے حضرت میرا دل کرتا ہے فقیری کرن تے. آپ نے فرمایا چودھری جا, فقر تے چدرا زد نہیں ایک دوجے دی, کٹھیاں نہیں رہنا, اے تلواراں نہیں ایک نیام چ رہ سکدیاں, یا فقر تے یا چدرا, فیصلہ کر کے سویرے سانوں دسی. انہیں کیتی نہیں حضور فیصلہ کر کے ہی آیا ہوں فقر. فرمایا ٹھیک ہے بہ جا پھر اتنے بالے حضرت جی. ساری رات لنگی, سویرے آ کے عرض کردہ حضرت کو سبق. آپ نے فرمایا بعد چ ویکھنے تینوں کیڑا سبق دینا ہے, بیعت اتنے جا کے. وہ جیسے اب فلیش سسٹم ہے نا, اس طرح نہیں ہوتا تھا. تب وہ گندگی اٹھانے کے لیے گھر میں چوڑی آتی تھی حضرت. وہ چوڑی جدوں آئی نا, آپ نے فرمایا چل ذرا چیک تے کریے چودھری دے اندر دا کی حال ہے. اج جاندے ہیں تھوڑا جہا گند چودھری تے سٹی, انہیں جاندے نے ایویں تھوڑا جہا گند چودھری تے سٹیا. چودھری اٹھ کے پی نہیں گیا. جڑیاں جڑیاں گالاں چودھری نے یاد سن, کو 4 5 واری انہیں کڈیاں حضرت. پیراں نے کہا اوہ ہو بہت حالات خراب نے اندر والے. وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء, بہت حالات خراب نے. تھوڑی دیر بعد چودھری پھر آیا, حضرت جی سبق. آپ نے فرمایا سبق چودھری جی ہے ہی اج اپنے پنڈو مانگ کے لے آنا تسی. انہوں نے کہا یہ کہڑا سبق ہویا؟ آپ نے فرمایا پیر میں ہاں کہ توں, ڈاکٹر میں ہاں کہ توں, حکیم میں ہاں کہ توں, میں تجویز کراں گا کہ تیری روح تے بیمار دل دا علاج کیویں کرنا ہے. انہیں کہا ٹھیک ہے. سارا علاقہ سی جی جانتے سن لوگ, کسی دی جیب چوں آپے کڈ لے, کسی نے اونج دے ہڑے وے چودھری صاحب نے علاقے دے. ٹھیک ہے جی. راتی آندے ہیں بشکڑی پیسیاں دی بن کے لے آیا. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. اگلے دن پھر آیا سبق جی. آپ نے فرمایا نال دے پنڈ جا, اتوں بھی لے آیا. تیسرے دن فرمایا تیجے پنڈ جا, چوتھے دن چوتھے پنڈ جا, پنجویں دن پنجویں پنڈ جا. ہوں جو دور جانا جائے نا اتنے پھر ہوں رگڑائی شروع ہوئی ہے جی. لوگ گلاں کرن او چودھری اپنا سوٹ ویخ, اپنا قد ویخ, توں کی منگن ڈے ہیں, جا کے کوئی کام کر, چل مزاق کر تھوڑی جی. سارا دن حضرت جی ہونی ہے, سارا دن ہونی. تو بچا کے نہ رکھ اسے کہ تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ ہے, جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. اس دربار چ ٹوٹے دل چل دے نہیں پن ہے کس دن پن ہے شیشے اندر والے. روز ٹوٹنا چودھری دا شیشہ حضرت, روز کتے پا ہونی حضرت, روز لوکاں نے گلاں کرنی. کوئی ایک مہینہ لنگ گیا, بیچارہ آ کے بیٹھا سی. وہ چوڑی چلی, پیراں نے آکھیا سوٹاں والا ویکھی مہینے جی کنا کا فرق پیا ہے. انہیں پھر سٹیا, پھر پی گیا. لیکن وہ والا رنگ نہیں, واہ بھی کام کٹ گیا دا سی. لیکن یہ بھی ہے سی, آپ نے پھر مہینہ رگڑیا حضرت, پھر رگڑائی ہوئی, پھر رگڑائی ہوئی, پھر رگڑائی ہوئی. جند مر گئی حضرت. 2 مہینے لنگے, پھر بیٹھا سی. چوڑی آئی, آپ نے فرمایا سوٹاں والا اج کی کردا ہے. جانے چوڑی نے نا پھر تھوڑا جہا سٹیا, تو تے ویکھ کے چوڑی نے کہندا اج تھوڑا نہ سٹ, اج جنہ ہے سارا میرے تے سٹ دے. جنہ ہے اج میرے تے سٹ دے سارا. حضرت اٹھے تے جا کے سینے لایا, فرمایا چودھری ہن تیرا رنگ گواچ گیا, ہن اسی اپنا رنگ بھراں گے. پتر اپنا رنگ گوانا پینا میاں, پھر مدینے دا رنگ بھریا جانا جی. بٹ جٹ گجر مہر مارنا پینا پتر جی. میرے لو میرے پیر صاحب فرماندے نے یار کی کریے, اسی تے بڑی محنت کرنے ہیں, ساڈے سلیمان دا پھر گجر جاگ پیندا ہے. یہ مارنا پینا ہے حضرت. بس تیری ایک کی پہچان رہ جی حضور دا فقیر حضرت, اینو مارنا پینا ہے.
تینوں اندر دا گجر مارنا پینا، پھر کوئی ہے ہی ہو سکتا ہے تیری گل بن. لیکن پتر اسی پالنے پہ ہیں دن ب دن، اسی دن ب دن پالنے پہ. چوڑیاں والیاں ناز وکھاون تے دور نکالیاں. اور پتر لف کے تے بندہ زمانے جیت جاندہ ہے. میں ایک دن نا جیسے آپ کے فیصل آباد میں گجرات بیان کرنے کے لیے گیا، وہاں میں نے اپنے پیر و مرشد، اپنے دادا پیر و مرشد کا کو 2-3 بار نام لیا. ایک بندہ آ گیا، انہوں آ کے کہندا جی تسی حکیم صاحب رحمت اللہ تعالی دا نام لیا ہے، کی نسبت ہے؟ میں جی جو کچھ ہے جھولی چوڑاں دا جی. میرے گلے لگ کے رو پیا. اور جنہوں نے بلایا سی نا انہوں نے کہنے لگا یہ پرونا مینوں دے دیو، میں گھر کھڑنا ہے. وہ ان کی اچھے خاصے تھے، میں کیمرہ لگا میں اس سے آگے نہیں جاؤں گا، اچھے خاصے تھے. وہ انکار ہی نہیں ہوا، مجھے گھر لے گئے. بہرحال مختصر بات مجھے سناتے ہیں، کہتے ہیں جی اللہ دا شکر ہے اینیاں میریاں رائس ملاں نے، چولاں دی اینیاں میریاں ملاں نے. اللہ نے مجھے 7 پتر عنایت کیتے، 6 بھرا 7واں ابا جڑا آخری سی نا وہ ذرا ڈنگا نکل آیا. اور اینا کہ ڈنگا نکلیا کہ ایک دن لڑائی چ وہ کسی دا پتر مر گیا. اور دا پتر مریا وہ بھی تگڑا اگوں کیس ہویا، میں بھی پیسہ روڑیا، انہوں نے بھی روڑیا. اینڈ ہویا کہ جج نے میرے پتر نو سزائے موت لکھ دیتی ہے. ہوں جوان پتر دی موت کدے کولو ہضم ہوئی؟ پیسے تے میں بڑے لا بیٹھا سا. کہتے نے میں ایک دن بیٹھا، کوئی کف درویش یار سی میرا، انہیں کہا چودھری جی تھلے تے زور لا بیٹھے ہو، ان کو انج دا بندہ لبو جدا اتھے زور چلدا ہے. باقی کوئی کہانی نہیں جی. کہتے نے میں لپ پیا، لیکن وہی گل دل دا محرم ملدا نہیں، جو ملدا سو غرضی ہو. کہتے نے جدے کل گیا انہوں پیسے دے بھکھا پایا. کہتے نے پھردیاں میں ایک دن حکیم عبداللہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ میرے دادا پیر و مرشد کہتے نے مونا کل آ گیا. آ کے میں بیٹھا باہر، لینڈ کروزر کھلاری، راڈو پائی دی، کالا فالا سوٹ پایا، پرفیوم ساری میں ڈدی دی. تے بابے ہوراں نے ایک نظر میرے ال ویکھی تے پوچھیا جی، کہتے نے میں دسیا جی فلانا چودھریاں تے میری اینیاں ملاں نے. انہیں کہا اس تو بعد نہیں بابے نے گل کیتی کوئی. کہتے نے میں کہا ایتھے کو گل بنے گی ہے. کہتے نے میں اگلے دن پھر اس تو اگلے دن، لیکن حضرت نے کوئی گل نہیں کرنی. ادھر سزائے موت نیڑے آن ڈئی دی. میں بڑا پریشان، یار سزائے موت نیڑے آ گئی ہے، بابا گل ہی کوئی نہیں کرتا ہے. کہتے نے میں کہا چلو کل ویکھاں گے کی ہوندا. کہتے نے میں اگلے دن پھر آیا تو بابے ہوری بول ہی پے، بھائی جی روز ہی آ کے بہ رہندے ہو، خیر تے ہے؟ کہتے نے میں شکر کیتا بابے نے پوچھیا تے ہے. کہتے نے میں عرض کیتی حضور اس طرح پتر ہے تے کولوں کسے دا پتر مر گیا تے بڑا پیسہ میں لایا، سزائے موت ہو گئی. کسی نے کہا کوئی انج دا لب جدا اتنے زور چلدا ہے تو حضور حاضر ہیں تو دعا کرو کہ پتر رہا ہو جائے. کہتے ہیں منو اگوں فرمان لگے چودھری جی لاج تے ہے وے لیکن تسی کرنا نہیں ہے، لیکن جے کرو گے تو اسی بھی لکھ کے دین نو تیار ہاں کہ منڈا رہا ہو جائے گا. چودھری کہندا ہے میں کیا جناب منڈیا ہو جائے گا منڈا؟ کہندے نے میں کیا چودھری جی اسی پہلے کہن ڈے منڈا رہا ہوئے گا لیکن لاج تسی نہیں کرنا کوئی. کہندے نے میں عرض کیتی حضور حکم کی لاج ہے؟ کہنے لگے روز تسی مسجد چ جانا ہے تو نمازیاں دیاں پہلے جتیاں سیدھیاں کرنیاں نے، پھر نمازیاں نو پوانیاں بھی ہیں. تے جس مسجد ایک باری کام کر لو نا دوجی باری نہیں کرنا، نویں مسجد چ جانا ہے. کہندے نے میں غصے نہ اٹھ کھلوتا، میں نے کہا جناب ستے وڈ کتن تے کوئی گل نہیں، لیکن نہ ہے میرا ہے نہ ہے ستے مرجن پھڑ کے میرے کو نہیں ہوندا ہے. کہندے نے میں بڑے غصے نہ نکلے، آ کے لینڈ کروزر چ بیٹھا پراڈو چ، ڈرائیور نے کہا مارو سلف بابا پاؤں گیا. کہنے تھوڑا جہا اگے گیا تو پتر دی محبت نے نا پھر لتاں پھڑ لئیاں میری. دل چ خیال آیا وہ چودھری بابا کہندا پتر رہا ہوئے گا، میں لکھ کے دین تیار ہے کر لا جوتیاں سیدھیاں. پھر کہا نہیں ہوئے تو چودھری ہے کام کیویں کرنا ہے. لیکن کہندے نے چودھری ہار گیا تو پتر دی محبت جیت گئی. کہندے نے میں پھر گڈی واپس آئی، ماں کے پھر عرض کیتی حضور منڈا رہا ہوئے گا؟ انہیں کہا حضرت میں کہنے لکھ کے دین تیار رہا ہوئے گا، جا کے جتیاں سیدھیاں کر. کہندے نے میں ٹھیک ہے جناب. کہندے نے پہل میں فجر چ نہ اپنی مسجد چکی تھی لیکن کی کیتا میں منہ چھپا لیا. پہلے جتیاں سیدھیاں کیتیاں، پھر نمازی آئے میں جتیاں انہوں نے پوئیاں. زور ویلے اگلی، عصر ویلے اگلی، مغرب ویلے اگلی، شاہ ویلے، ہر نماز چودھری مرے اندر دادر، ہر نماز صبح چودھری نے تکبیراں پھرن ادھر. کہندے نے خیر کردیاں میں ایک دن کلو والا آ گیا زور دی نماز میں پڑھ لی، جتیاں پہلے میں سیدھیاں کر لیں، باہر آ کے میں بہ گیا. جڑا بندہ سب تو پہلے جڑی جتی نو ہاتھ لائے گا میں پواں گا. ایک بندہ آیا انہیں آ کے ایک جتی نو ہاتھ لایا، میں پڑھ لی.
تو مینوں پوان لگا تو وہ بھی بندہ پرے ہو گیا. نے کہا بزرگو کی کرن دے ہو, چٹی دودھ تہاڈی داڑھی ہے, کیوں مینوں گناہگار کردے ہو؟ کہندے نہیں بس مینوں بھی رون آ گیا, اور میں رو کے انہوں کیا میں یار دعا کر میرے رب نو بھی میری چٹی داڑھی تے رحم آ جائے. کہندے نو بندہ کہندا ہے بزرگو کی ہویا ہے اتنے تے ذرا ویکھو کون ہو تسی؟ کہندے اتنے ویکھنا تے کون ہے؟ وہی بھائی اج دا منڈا میرے منڈے نے ماریا سی. وہ مینوں ویکھ کے کہندا چودھری ہے کی؟ کہندا میں رو پیا. اور میں کہا تیرے کولوں کھ نہیں, واقعی ظلم ہویا ہے, میرے پتر نے تیرا ناک پتر مارے ہے, تینوں کھ نہیں میں آکھنا, تو کیس کیتا تو جت گیا, سزائے موت ہو گئی میرے منڈے نوں, میں تینوں کھ نہیں آکھنا ہے, میں تے رب منان نکلیا وا, دعا کر میرا رب من جائے. کہندے نے پھر وہ بھی چودھری آدمی سی ادھر ہے. انہیں کہا چودھری جے تو اینا لفیا ہے تو میں بھی چودھری ہاں, جے تو اینا لفیا ہے تو میں بھی چودھری ہاں, اٹھ سیرے لکھ کے دینا وا تیرا منڈا معاف کیتا. چوڑیاں والیاں ناز وکھاون دور نکالیاں جا, چکڑ پریاں عجز وہاون تے قرب حضور پاون. عاجزی میرا پتر عاجزی, عاجزی بڑا بچیو غرور و تکبر تو عاجزی ہے. اور میرے بزرگ حضرت جی, بزرگاں دا پتر جدوں دا بزرگاں دا طریقہ گیا نا کام بھی ادوں دا ہی خراب ہویا حضرت جی. بزرگاں دا بڑا آسان دلاں نوں چھو لین والا طریقہ ہوندا سی. وہ میرے پردادا پیرو مرشد دا نا کہ گجر مرید سی, انہوں حضرت جی بیماری لگ گئی. کیڑی؟ دوجیاں نوں ویکھن والی. او چھڈو جی, او چھڈو جی, او چھڈو جی, بڑی بھڑی بیماری ہے حضرت. آپ بڑے پریشان ہوئے, انہیں کہ یہ کی کرا, مرید بیمار ہو گیا کیویں علاج کرا؟ تھے بڑے رقیق القلب حضرت. وہ کی ہویا حضرت جی, وڈی عید آ گئی. آپ نے ایک مرید بھیج کے نا وہ گجر بابے نو بلایا, انہوں بلا کے کہنے لگے بھائی تو گجر ہے تو تینوں ذرا ڈنگراں دی دوا بھی پچھان ہونی ہے, تو میں بھی کوئی قربانی لی ڈنگر لینا, تو چل ہاں میرے نال مینوں کو ذرا کوئی ڈنگر لے دے. وہ گجر بڑا خوش ہویا, وہ حضرت دے نال ٹر گیا. آپ نے جا کے نا اتنے ایک لیلا پسند کیتا. آپ نے فرمایا گجر جڑا تیرا طریقہ ہے ڈنگر چیک کرن دا ذرا چیک کر کے دس ہاں ٹھیک ہے. انہیں جناب وہ کھریاں ویکھیاں, منہ کھول کے دند ویکھے, کن چھک کے ویکھے, پچھوں پٹھ دبائی. کہندا حضرت صاحب کو لیلا ٹھیک نہیں جی. فرمایا ٹھیک ہے چل دوجا. انہیں دوجا بھی ریجیکٹ کیتا, تیجا انہیں وہ بھی ریجیکٹ کیتا, چوتھا انہیں وہ بھی ریجیکٹ کیتا. جنہیں چوتھا ریجیکٹ کیتا نا تو حضرت صاحب ہی بول پے. آپ نے فرمایا گجر بابے لیلے ہی نہ ریجیکٹ کری جا, سن لیلے کی کہن دے عرض کردہ حضور لیلے جی کچھ کہندے نے؟ آپ نے فرمایا کچھ نہیں بڑا بڑا کچھ کہندے نے. عرض کردہ حضرت دسو ہاں اے لیلا ہن کی کہن دے؟ آپ نے تو تربیت کرنی سی نا وہ, حضور دسو اے لیلا کی کہن دے؟ آپ نے فرمایا لیلا منوں کہن دیا کیمبیاں نوں پوچھو ہاں, میریاں تے کھریاں بھی دبا کے ویکھیاں سو, میرے تے کان بھی چوک کے چیک کیتے سو, میرا تے منہ کھول کے دند بھی ویکھے سو, میری تے پچھوں پٹھ دبا کے بھی ویکھی سو. اینوں پوچھو کدی اپنے آپ بھی انج ویکھے؟ بیماری لگ گئی ہے, نہیں ویکھدے سی اپنے. دیکھو پتر اپنے آپ, اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. وڑ کدی اپنے آپ چ نہیں, کدی وڑ اپنے آپ وچ نہیں, اپنے نہ لوکاں چ وڑ میاں تیرے اندر ہی ہے جو کچھ ہے. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن, اپنا تو بن میاں. دل دریا سمندروں ڈونگے, کون دلاں دیاں جانے ہو, وچ ہن جھیڑے وچ ہن بھیڑے, وچ ہن منگ مہانے ہو, 14 طبق دلے دے اندر تمبو وانگو تانے ہو. وڑ. اور مولانا روم نے اس پہ بڑی کمال مثال دی ہے. بس آخری گل جی, باقی پھر انشاءاللہ دار کدی. بڑی کمال بات آپ نے لکھی ہے. آپ فرماتے ہیں ہمارے روم میں ایک بابا جی تھے جن کے پاس ایک خاندانی ہیرا تھا, لیکن بابا جی تھے بڑے دانا. بڑے بڑے چوروں نے حضرت جی ہیرا چوری کرنے کی کوشش کی لیکن چرایا نہیں گیا کسی سے. وہ ایک دن کچھ چند دوست بیٹھے تھے, ان میں کو میرے جیسا نا جو خود کو بڑا ایکسٹرا شیار سمجھتا تھا وہ بھی بیٹھا ہوا تھا. بات ہیرے کی چھڑ نکلی. اس نے کہا یہ کون سی بڑی بات ہے, میرے ہاتھ میں تو صفائی بڑی ہے, میں چراؤں گا بابا جی کا ہیرا. وہ دوسرے دوست کہنے لگے اگر تو ہیرا چرانے میں کامیاب ہو گیا نا, ہیرا بھی تیرا, ہم اپنے پاس سے تجھے یہ انعام دیں گے. وہ جناب بابا جی کے گھر آیا, دروازے پہ دستک دی. بابا جی اس حال میں باہر نکلے کہ انہوں نے کندھے پہ گٹھڑی اٹھا رکھی تھی. پوچھنے لگا بابا جی کدھر؟ اب میں ذرا آپ کے علاقے کا نام لوں گا ذرا تاکہ آپ کو بات مزید سمجھ میں آ جائے. بابا جی کدھر؟ بابا جی کہنے لگے پتر میں تو سائی وال چلا ہوں تو میری پرسوں واپسی ہونی. وہ کہنے لگا بابا جی مینوں بھی پتہ لگا تھی سائی وال چلے ہو تو میں بھی سائی وال ہی جانا, چاہو کٹھے چلنے ہیں.
کٹھے آ جائیں گے. پیدل سفر ہوا کرتے تھے, دونوں نکل کھڑے ہوئے. راستے میں حضرت کہیں رات آ گئی, فیصلہ ہوا بھی اس درخت کے نیچے سونا ہے. بابے اور نے جناب قمیض لا کے درخت نہ ٹنگی, ٹھیک ہے جی, اور سجے پاسے منہ کر کے نہ تو سو گئے. حضرت جی جڑا سو جی وہ بابا کا ہویا, وہ جڑا بابا ہوتا وہ سوندا نہیں ہے. اے ٹھیک ہے جی. انہیں سمجھا بابے ہوری سو گئے نے. وہ آ کے جناب انہیں پہلے بابے ہوراں دی بشکڑی کھولی, ہیرا کوئی نہیں. بابے ہوراں دی سجی جیب, ہیرا کوئی نہیں. بابے ہوراں دی کھبی جیب, ہیرا کوئی نہیں. بابے ہوراں دی سامنی جیب, ہیرا کوئی نہیں. بڑا حیران ہویا. وہ دوپہری تے میں ویکھیا سی ہیرا بابے ہوراں دی جیب چی سی. ہن ہیرا کتھے گیا؟ ساری رات بیچارہ لگا رہا. بابے ہوری مزے نال اللہ دا ذکر کرتے رہے. جو آیا نا تہجد دا وقت نیڑے, بابے ہوراں نے جان کے کھنگورا ماریا, فٹافٹ آ کے سو گیا. بابے ہوراں نے تہجد پڑھی, فجر انہوں بھی اٹھایا, فجر پڑھی, سائی بات پہنچ گئے. آپ نے فرمایا بھائی میں تے اتھے رکنا ہے تو تو کل پھر اتھے ہی آ جائیں, واپس چلیں گے. بیچارہ کتے تکے تکے کھاندا رہا, رات نو آ گیا واپس, پھر ٹر پے. ہوں حضرت جی ایک موقع سی, پھر اسی طرح ہی ہویا, ہیرا نہیں لبا کوئی, شر تر گیا, بستی بھی بڑی ہوئی. لیکن مولانا روم فرماتے ایک کام اس نے ایسا کیا جو اس سے پہلے کسی نے نہیں کیا تھا. کہ وہ بابے دے گھر گیا, جا کے دروازہ کھڑکایا, بابے ہوری باہر آئے, قدمی جا پیا, حضرت معافی دے چھوڑو, اے معاملہ ہویا سی, میں تاں تڑے نال گیا سا. آپ نے فرمایا میں نے پہلے سب کو معاف کر دیا ہوا, تو کو پہلا نہیں آیا, تجھ سے پہلے بھی بڑے آئے. انہوں نے کی کیتا, گوڈے شوڈے دبا کے نا بابے ہوراں دے, کہندا بابا جی ایک راز تے دسو. انہوں نے کہا وہ کی؟ بابا جی دوپہری ہیرا جیب چوندا ہی, راتی کتھے چھڑ دے سو. 2 راتاں ہیرا لب لب میرا رہا کھ نہیں ہے, اور راتی کتھے چھڑ دے سو. انہوں نے کہا آپ ہی کہنے ہیں راز ہے, تے راز نہیں کھولی دے. انہوں نے کہا نہیں حضرت دسو راتی ہیرا کتھے چھڑ دے. آپ نے فرمایا ڈنگرا تو 2 راتاں ہیرا میرے سامان چ لبدا رہے ہیں, وہ میں ہیرا تیرے سامان چ چھپا چھڑدا سا. تو اپنے سامان چ لبدا تے تینوں لب جانا سی. پتر گل ہے وے, ہیرا سارے دے اپنے اپنے سامان وچ, سارے دے اندر ہی رہے, سارے دے اندر ہی رہے. لیکن دکھ ہے وے, میں کدی ایدے چ لبن دے ہاں, کدی ہونا چ لبن دے ہاں. نہیں پتر, اپنے آپ چ لب, اپنے آپ چ لب, تیرے اندر ہی جو کچھ ہے تیرے اندر ہے. اور پھر اسی بات کو میاں صاحب نے بھی بیان کیا. کیا آپ فرماتے ہیں ریت وجود تیرے وچ سونا, ریت وجود تیرے وچ سونا, ایویں نظر نہ آئے. عرض کیتی حضرت انہیں ایک راز دا چھڑے تسی, انہیں دسو نظر کیویں آئے گا. کیا کہتے ہیں, ریت وجود تیرے وچ سونا, ایویں نظر نہ آوے, ہنجواں دا پانی دے محمد, ریت مٹی رڑ جاوے. اٹھ میاں سرگی, اٹھ سرگی میاں, اٹھ سرگی, اور رو اپنے مالک دے حضور کھلو. کہیں اللہ آپ سب کو سلامت رکھے, با کرامت رکھے, نماز دی پابندی کرو, درود پاک پڑھیا کرو. میرے بزرگ بڑی کمال گل ارشاد فرماندے, آپ فرماندے ہیں بیلیا روز ایک چٹھی مدینہ پاک بھیجیا کر, روز ایک چٹھی مدینہ پاک بھیجیا کر. کی مراد ہے؟ درود پڑھیا کر, روز ایک چٹھی مدینہ بھیجیا کر. تو کسی نے عرض کی تھی حضرت کی ہوئے گا چٹھی بھیجیاں؟ آپ نے فرمایا کسی دا تے جواب آئے گا ہی نا. کبھی تو صاحب پوچھیں گے, کبھی تو صاحب پوچھیں گے, کون کھڑا دربار. محنت کرو یار, اسی وقت ضائع کر لے گے, محنت کرو, بہت کچھ ہے. اب میں وہ منظور احمد شاہ صاحب والی بات مکمل کر دیتا ہوں, ٹھیک ہے. آپ فرماتے ہیں حج کر لیا, حاجی ہوا حسین شاہ کا روزہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے, کعبے کا کعبہ دیکھو. کہتے ہیں جب مدینہ پاک جا کے ٹھہرے نا, تو وہاں ہمارے کمرے میں ہمارے ساتھ پاکستان سے آئی ہوئی ایک سیاسی شخصیت بھی ٹھہری تھی. کہتے ہیں اب حضرت شاہ صاحب نے ان کا نام نہیں لکھا, منظور احمد شاہ صاحب نے نا نام نہیں لکھا ان کا کہ وہ کون تھے حضرت. کہتے ہیں ہم بیٹھے اپنے کمرے میں دوپہر کا کھانا کھا رہے تھے, ایک بلی اندر آ گئی ہے. کہتے ہیں ہم نے بڑی محبت کا اظہار کیا, بے شہر محبوب کی بلی ہے. یہ تو اس وقت جو پاس تھا ہم نے اس بلی کو پیش کیا. اگلے دن پھر آئی, تیسرے دن پھر آئی, چوتھے دن پھر آئی, پانچویں دن پھر آئی, چھٹے دن پھر آئی. کہتے اتنی محبت بڑی کہ وہ جو سیاسی شخصیت تھی نا,
انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ جاتے ہوئے بلی پاکستان لے کے جانی ہے، اجازت لی، سعودی حکومت سے مل گئی، پی آئی اے سے کاغذی کارروائی مکمل کروائی گئی، بڑا زبردست سا پنجرہ بنوایا گیا۔ جس دن صبح روانگی تھی نا پاکستان کے لیے مدینہ ایئرپورٹ سے، ہیں جی، تو کیا ہوا، جب رات کو سوئے نا تو یہ دو بند ہوئی، اندر کی کھل گئی۔ دیکھتے کیا ہیں کہ ہاتھ باندھے حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ حضور نبی علیہ السلام جو فرما رہے ہیں میں اس کا مفہوم بیان کرتا ہوں۔ آپ فرما رہے ہیں حاجی تو جس طرح خیر سے آیا تھا نا، اللہ تجھے لے بھی جائے، بس اتنا کام کرنا ہماری بلی نہ لے کے جانا۔ اب لکھا ہے کہ وہ حاجی خوابی میں اجازت چاہتے ہیں، محبوب مجھے اجازت دیں کہ میں بلی لے جاؤں۔ آگے سے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں حاجی تجھے کس طرح اجازت دوں، 3 راتیں گزر گئیں، بلی ساری رات باہر بیٹھی روتی رہتی ہے اور ساتھ عرض کرتی رہتی ہے محبوب مدد فرماؤ نہیں تے مدینہ چھڑو جانا جی۔ آئے آئے وہ چلیا، اور بلیاں روئیں تو اتنا نوازتی ہیں، تو روئے گا تو نہیں نوازیں گے، لیکن ہم نے رونا چھوڑ دیا، ہم نے رونا چھوڑ دیا۔ ہر چہرہ پریشان ہے، ہر چہرے تے لکھے آپ، ہر چہرہ پریشان، اے نہیں کہ جدے کل پیسہ ہے وہ نہیں پریشان، وہ بھی پریشان، ہر چہرہ پریشان۔ ایک کی حال جے میرا پتر پریشان کی، جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگی دا، جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگی دا، کھلائی دربار محمد عربی دا، اٹھ سرگی میں اللہ یا یہ تو بات وہی ہے جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے، نہ چھڑو جی حضور نبی علیہ السلام دا در پاک، نہ چھڑو، پتر تکے کھاؤ گے، رسوا ہو گے، نہ چھڑو، 5 وقت دی نماز دی پابندی کرو، درود پاک پڑھو، اللہ دا ذکر کرو، لال کھاؤ، اپنا اخلاق اچھا رکھو، جھوٹ تو بڑا بچو ہے، ایک دوسرے نال محبت کرو۔ بولنا تو خیر میں نے کچھ اور تھا، لیکن کہتے ہیں کوئی لاکھ چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے، وما علینا الا البلاغ المبین۔